اچھا وہی کرتے ہیں نا کہ یہ جیسے آیتیں ہو گئی فصبر علی ما یقولون کے صبر کرو، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یا ولسوف یعطیک جس میں تسلیاں ہوتی ہیں جی، وہ کہتے ہیں یہ تو نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی تھی، لیکن آج کل لوگ اس کی نسبت خود کے لیے بھی لے رہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا دیکھیں قرآن مجید کا ایک یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو شان نزول ہوتا ہے، قرآن کا شان نزول وہ کبھی کبھار خاص ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سمجھ گئے؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے کہ پردہ کرے، یہ حکم اب کیا ہے؟ خاص ہے، خاص نازل ہوا ہے، لیکن حکم عام ہے، سمجھ گئے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فصبر کا مطلب یہ ہے، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں بھی تو فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب اگر رسول اللہ صبر کے راستے پر چلے ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ نے صبر کیا تھا، آپ نے بھی۔ لوگ اسی وجہ سے سنتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، تو یہ صحیح ٹھیک ہے، بالکل قرآن کا شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسا اس کے کئی کافی مثالیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ ایک خاص واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو پھر وہاں پر بہت لمبی کہانی ہے نا، تو وہ صحابی واپس آیا، یہ آیت جو ہے نا یہ اس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اب ہم کہیں گے کہ اب اس آیت کو پڑھ کر اس سے مراد اب وہ صحابی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ بعد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم۔ اب دیکھیں آیت جو ہے اس صحابی کے واقعہ کے ساتھ خاص تھی، لیکن قیامت کی صبح تک ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ قانون ذکر کیا کہ جب کوئی بات لے کر آئے گا تو آپ لوگوں نے، تو قرآن کا دعویٰ کبھی کبھی، قرآن کا شان نزول کبھی کبھی خاص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، کبھی کبھی اور حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟